سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب دی وقار، اس طرح کہ آپ سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ماہ ذوالحج شریف رواں دواں ہے اور آج ذوالحج شریف کی 16 تاریخ ہو گئی ہے، اور اس ماہ مقدس کو جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص مناسبت حاصل ہے، اس سلسلے میں اس سے قبل 2 جمعے اس پہ میں نے پڑھائے اور عید کا خطبہ بھی اسی پہ دیا، اور دل تو یہی تھا کہ مزید اس کو آگے چلاؤں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری 2 اور عظیم شخصیات بھی ہیں کہ جن کو اس ماہ مقدس کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے، یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی شہادت بھی اسی ماہ ذوالحج شریف کے اندر ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت بھی اسی ماہ ذوالحج شریف کے اندر ہے۔ تو بہرحال چونکہ ذوالحج شریف کی 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک پہ آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں گے کہ جن کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عثمان بن عفان ہے اور آپ کی کنیت ابو عمرو ہے، اور لقب ذوالنورین ہے۔ ذرا اونچی آواز میں کہہ دیں۔ اور نسب نامہ آپ کا کچھ اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ عبد مناف پہ جا کے آپ کا سلسلہ نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ اور آپ صاحب ہجرتین بھی ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد آپ نے حبشہ کی طرف اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اسلام کی خاطر ہجرت کرنے والا اپنی بیوی کو ساتھ لے کر عثمان غنی پہلا شخص ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ آپ نے اسلام کی خاطر ہجرت فرمائی، تو اس کے بعد اسلام کی خاطر حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنی بیوی
کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ بہرحال جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 8 سال بعد پیدا ہوئے، اور جب آپ کی عمر 34 سال کی ہوئی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، اور آپ کی دعوت پر آپ مسلمان ہوئے۔ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین و جمیل تھے، اور طبیعت کے اندر بڑی نرمی تھی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی رئیس بھی تھے۔ عرب کے اندر سب سے امیر تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت سے نوازا تھا۔ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تو آپ سے ارشاد فرمایا، اے عثمان، تو نے بڑی بڑی جگہوں کو دیکھا ہوگا، تو نے بڑے بڑے محلات کو دیکھا ہوگا، اے عثمان تو بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کے اندر گیا، آج تجھے میں اللہ کے رسول کے دربار میں لے کے چلتا ہوں۔ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعوت پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور حضور کی نگاہ نبوت جب عثمان کے چہرے پر پڑی تو شرم و حیا سے آنکھیں جھک گئی، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جن کو حضرت سیدنا عثمان غنی کے کلمہ پڑھنے پہ خوشی ہوئی، ذرا اونچی آواز میں کہہ دیں سبحان اللہ۔ نہیں، ابھی تک صحیح آواز نہیں آئی، اونچی آواز میں کہہ دیں۔ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، کیونکہ حسین و جمیل شخصیت اور ایک رئیس ترین شخص مسلمان ہو گیا، مسلمانوں کی طاقت کے اندر اضافہ ہو گیا، اور پھر مسلمان بھی وہ ہوا کہ جو بنو امیہ سے تھا، اور یہ بنو ہاشم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان جو تھا یہ بنو ہاشم تھا، اور یہ برادری کے اندر دور جاہلیت کے اندر آپس میں یہ دونوں خاندان ٹکراتے تھے۔ بنو ہاشم کی اگر برابری کا کوئی خاندان جو ٹکر کا خاندان کہلاتا تھا تو وہ بنو امیہ تھا، ان کی آپس میں بڑی دشمنیاں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے خاندان کی ساری باتوں کو پس پشت ڈال دیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو جس طرح باقی صحابہ کرام مسلمان ہوتے، مشرکین مکہ ان پر ظلموں کے پہاڑ ڈھاتے، اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ظلموں کے پہاڑ ڈھائے گئے، حتیٰ کہ آپ کے چچا حکم بن عاص نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہے عثمان تو مرتد ہو گیا ہے، تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، لہذا اس سے توبہ کر لے، نہیں تو میں ساری تیری دولت چھین لوں گا، تجھے وراثت سے محروم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چچا جب سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ پکڑا ہے کسی دولت کی ضرورت ہی نہیں رہی، دولت چاہیے تو لے لیں، وراثت چاہیے تو لے لیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن دامن مصطفیٰ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کے چچا نے آپ کو سزائیں دی، حتیٰ کہ رسیوں سے باندھ کر
ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی کے اندر بند کر دیا، روٹی اور پانی بند کر دیا۔ لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چچا روٹی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، پانی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن دامن مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، آپ صبر کے پہاڑ بنے رہے، بالآخر چچا نے ہمت ہار دی، کہا بھتیجے میرے ظلم پر تیرا صبر بھاری ہو گیا، جا میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جب آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، بہت سارے مقامات پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے کہ جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا سرکا ہوا تھا، حضور اسی طرح تشریف فرما رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، اور پھر اس کے بعد جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تشریف لائے، دروازے پر دستک دی، اجازت مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، فصبا ثیابہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو درست فرما دیا۔ جب یہ شخصیات واپس تشریف لے گئی، آپ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، آقا میرے بابا ابو بکر آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، پھر عمر آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، جب عثمان آئے تو آپ اس وقت اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا میں اس ہستی سے حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان مجسمہ حیا ہے، عثمان پیکر حیا ہے، عثمان مرکز حیا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم میں ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آج ہم لوگ بڑے دھڑلے سے اپنے بڑوں کے ساتھ بڑی بے حیائی سے پیش آتے ہیں۔ یہ جگہ جو خالی ہے نا، ان کو درست کر لیں تاکہ پیچھے والے آنے والے دوستوں کو کوئی تنگی نہ ہو، خالی جگہ اوپر کر لیں، جو بیچ میں جگہ خالی پڑی ہے۔ تو سنیے، حتیٰ کہ ہمارے بچے جب کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے بچے نے فلاں کی بےزتی کر دی۔
فلاں بزرگ کے سامنے اس نے اس طرح بدتمیزی سے بات کی، حتیٰ کہ اگر ہمارا بیٹا اپنے دادے سے بھی بات کرتا ہے نا بدتمیزی کے ساتھ تو ہم اسے بھی منع نہیں کرتے۔ ایک دن میں پڑھا رہا تھا، ایک بچہ اس نے اپنے دادے سے بڑی بدتمیزی سے بات کی، میں نے اس کو تھپڑ مارا کس کے، میں نے کہا تجھے حیا نہیں آتی؟ وہ تیرا دادا ہے۔ اور پھر ہماری بھی عادت ہے نا جی، تو اس کا دادا کہنے لگا قاری صاحب آپ اس کو نہ ماریں، یہ اسی طرح مجھ سے بات کرتے ہیں۔ یار بڑے افسوس کی بات، کیا ہم اپنی اولادوں کو ایسی تربیت بھی نہیں دے سکتے کہ وہ بڑے کے ساتھ بات کس طرح کرنی ہے، اپنے استاد کے ساتھ بات کس طرح کرنی ہے، گلی سے گزرتے ہوئے کسی بزرگ کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے؟ کہ ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے اپنے بچوں کو؟ جب ہم ہی بے حیائی کا درس اسے دیں گے، جب ہم ہی اسے اس لائن پہ چڑھائیں گے، تو پھر وہ بڑے ہو کر کیا حیا والی اس سے ہم امید رکھیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، جس بندے کے اندر حیا ہوگی نا اس سے آپ بلائی کے علاوہ کوئی کسی بات کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ جب بھی بولے گا اچھا ہی بولے گا، برا نہیں بول سکتا جس بندے کے اندر حیا ہوگی۔ یہ اس زبان کے اندر سے فرامین نکلے ہیں کہ جس کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب تو وہ ہے اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک اس پہ وحی نہیں نازل ہوتا۔ رب کے حکم کے بغیر تو میرے آقا کی زبان ہلتی ہی نہیں ہے۔ اس زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ جو حیادار بندہ ہوگا اس کی زبان سے حیا والی بات ہی نکلے گی، اچھی بات ہی نکلے گی، بری بات نکل ہی نہیں سکتی۔ اچھائی کے علاوہ سے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہیں کہ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، یا اللہ قیامت کے دن عثمان سے حساب و کتاب نہ لینا۔ یہ ہے شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور دعائیں فرما رہے ہیں یا اللہ عثمان سے قیامت والے دن حساب و کتاب نہ لینا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے نکاح کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ہیں، اور یہ اعزاز، یہ شرف نسل انسانیت کے اندر کسی اور انسان کو، کسی نبی کے صحابی کو حاصل نہیں ہوا جو حضرت سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہوا ہے۔ اور جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ عثمان کی شان کیا ہے؟ جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عثمان وہ ہے کہ جسے اللہ کے فرشتے ذوالنورین کے لقب سے بلاتے ہیں، کہ جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو ذوالنورین کے لقب سے کرتے ہیں کہ 2 نوروں والا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے نکاح کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی تھیں، یکے بعد دیگرے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نکاح کے اندر پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئی، اور پھر جنگ بدر جب ہوئی تو اس وقت اس کے علاوہ تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی شریک رہے۔
جنگ بدر کے موقع پہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عثمان تم ان کی تیمارداری کرو، اسی میں تمہارے لیے جہاد کا بھی اجر ہے۔ تو آپ نے اس جنگ کے اندر شرکت نہ کی، لیکن آپ کو تاریخ کے اندر اس جہاد کے اندر شریک مانا جاتا ہے کہ چوتھے نمبر پہ آپ کا ذکر آتا ہے، اور مال غنیمت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حصہ عطا فرمایا۔ یہ حضور کے اختیارات ہیں نا کہ ایک شخص حاضر بھی نہیں، حضور اسے حاضر بھی فرما رہے ہیں اور اسے مال غنیمت سے حصہ بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے جب واپس تشریف لائے، فاتحانہ انداز سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، ادھر حضرت رقیہ کا جنازہ لے کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ پھر جب 9 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مغموم کھڑے ہوئے تھے، بڑے پریشانی کے عالم میں کھڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان سب کا نکاح تجھ سے کرتا چلا۔ یہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کی تھالی دے کر بھیجا کہ جاؤ عثمان کے گھر پہنچاؤ۔ آپ گئے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور یہ حضور اس سے اتنا پیار فرماتے ان سے کہ اپنے کندھوں پہ حضرت اسامہ کو اٹھا کے کھلاتے ہوتے تھے۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور نے بھیجا جاؤ عثمان کے گھر گوشت پہنچاؤ۔ جب آپ گئے تو گھر کے اندر تشریف لے گئے، ایک طرف حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، ایک طرف حضرت سیدنا عثمان غنی بیٹھے۔ کبھی حضرت عثمان کے چہرے کی طرف دیکھتے، کبھی حضرت رقیہ کے چہرے کی طرف دیکھتے۔ جب واپس تشریف لائے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسامہ اس سے کبھی خوبصورت تو نے جوڑی دیکھی ہے؟ آج کی آقا اس سے کبھی خوبصورت جوڑی نہیں دیکھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعوت کی، یہ مہمان بن کر حضور کے گھر تشریف لائے اور حضور میزبان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ سے فرمایا رقیہ جانتی ہے عثمان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جب یہ بات ارشاد فرمائی نا تو جبین نیاز شرم و حیا سے جھک گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی عثمان کی صورت تمہارے دادا ابراہیم سے ملتی ہے اور تمہارے والد محمد رسول اللہ سے ملتی ہے۔ 2 جلیل القدر پیغمبروں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت ملتی ہے، اور یہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا دور خلافت آیا تو بہت ساری فتوحات بھی حاصل کی۔ بالآخر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گھر کے اندر محصور کر دیا گیا، چونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس اہل مصر نے آ کر شکایت کی
اور عبداللہ بن ابی سرا جو گورنر تھا مصر کا، اس کی شکایت آ کر کی، آپ نے اس کی طرف جواب لکھا، پیغام دے کر بھیجا، کہا کہ اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرو۔ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پیغام اس تک پہنچا، جن جن باتوں سے حضرت سیدنا عثمان غنی نے منع کیا ان سے وہ باہر بھی نہیں آیا، اور جو لوگ شکایات لے کر آئے تھے ان سب لوگوں کو اس نے قتل کروا دیا۔ پھر مصر کے اور لوگ آئے اور انہوں نے آ کے مدینہ منورہ کے اندر آ کر صحابہ اکرام کے ساتھ ملاقاتیں شروع کی، مساجد کے اندر نمازوں کے بعد ملاقاتیں کرتے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اس بات کو کہا کہ مصر کے گورنر کو معزول کیا جائے کیونکہ وہ قاتل ہے۔ اب صحابہ کرام نے، حتیٰ کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی حضرت سیدنا عثمان غنی سے کہا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی پیغام بھیجا، اے امیر المومنین، اے عثمان، یہ لوگ مصر کے گورنر کی معزولی چاہتے ہیں تو تم اسے معزول کیوں نہیں کر دیتے؟ بالآخر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہی تجویز کر دیں کہ کس کو مصر کا گورنر بنایا جائے۔ بالآخر یہ بات طے پائی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابوبکر کو مصر کا گورنر مقرر کیا جائے۔ آپ کو ایک پیغام کے ساتھ، حکم نامے کے ساتھ جب روانہ کیا گیا تو آپ کے ساتھ اور بھی کئی صحابہ کرام تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے حالات کو جا کے خود دیکھیں۔ جب راستے میں گئے تو ایک حبشی غلام تھا کہ جو انہیں مشکوک نظر آیا، جب اسے پکڑ کر اس کی تلاشی لی گئی تو اسے خط برآمد ہوا، اور اس خط کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں، جب یہ تمہارے پاس پہنچے تو ان سب کو قتل کر دے۔ جب انہوں نے یہ بات پڑھی تو بڑے حیران ہوئے، واپس مدینہ منورہ میں آ گئے۔ اب آ کر صحابہ کرام سے ملاقاتیں کی، بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عثمان، کیا یہ اونٹنی تمہاری ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں یہ میری اونٹنی ہے۔ کہا یہ حبشی غلام تمہارا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں یہ میرا ہے۔ کہا یہ خط تمہارا ہے؟ آپ نے کہا اللہ کی قسم، نہ یہ خط میں نے لکھا ہے نہ ہی میں نے لکھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر حضرت مولا علی نے کہا، کیا یہ جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے یہ تمہاری ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ مہر میری ہے۔ پھر آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم، نہ یہ خط میرا ہے نہ یہ میں نے لکھنے کا حکم دیا ہے، نہ ہی یہ میں نے لکھا ہے۔ بہرحال پھر ان بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ بعد میں جب پتہ چلا اس بات کا کہ یہ تو مروان بن حکم کا کام ہے، اس نے یہ خط لکھا تھا، تو بلوائیوں نے کہا کہ اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ تھا کہ یہ لوگ اسے قتل کر دیں گے، اس وجہ سے آپ نے اسے ان کے حوالے نہ کیا۔ بالآخر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور 40 دنوں تک آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، اور اس دوران جب ان لوگوں نے سازشوں کو تیز کیا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی سازشیں جب واضح ہونے لگی تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بھیجا کہ جاؤ اور حضرت سیدنا عثمان غنی کے دروازے کا پار ہو۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ کرام نے بھی آ کے آپ کے گھر کا پہرا دیا۔ بالآخر انہوں نے، بلوائیوں نے جب حملہ کیا تو یہ دونوں شہزادے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین زخمی ہو گئے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو دونوں شہزادے زخمی ہو گئے اور بنو ہاشم آ گئے تو وہ تو اس ساری بات کو بھول جائیں گے اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے،
پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا کہ ایک انصاری صحابی کے گھر سے ہوتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک بدبخت نے آپ کے سر پہ آ کے وار کیا اور آپ زمین پر تشریف لے آئے، اور ایک نے تلوار سے وار کیا تو آپ کے جسم عطر سے خون کا فوارہ نکلا، اور اس خون کے چند قطرے قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر گرے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس بات پر گرے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو 3 دنوں تک آپ کی لاش قصر خلافت میں پڑی رہی۔ بالآخر جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے، تو آپ نے نہایت غم و غصے کے عالم میں حضرت امام حسن کو تماچا مارا اور حضرت سیدنا امام حسین کے سینے میں مکہ مارا، فرمایا تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا۔ اور مدینہ منورہ کے اندر غم کے بادل چھا گئے، ہر بندہ غم کے اندر نڈال تھا۔ بالآخر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جسد اطہر کو اٹھا کر عرش کوکب کے اندر تشریف لائے، جنت البقیع کے اندر، اور آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ اور جب آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب وہاں پہ گئے نا، تو ایک گھڑ سواروں کی جماعت آئی، اور وہ جماعت جب آئی تو ان کے چہروں سے ایسے رعب طاری تھا ان کے چہروں پر کہ یہ لوگ ڈر گئے۔ یہ لوگ انہوں نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے، ہم بھی عثمان کے جنازے کے اندر شرکت کے لیے آئے۔ جب جنازہ پڑھا تو صحابہ کرام واپس جب تشریف لے گئے نا، تو صحابہ کرام قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ یہ فرشتوں کی جماعت تھی جو عثمان غنی کے جنازے کے اندر شریک تھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور آپ کی تعلیمات پر ہم سب کو